ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کوئی مشکل یا پریشانی مصیبت آ جائے تو صبر کرو، اور کچھ مل جائے اللہ کی عطا سے، اللہ کی مدد سے، تو اس پہ شکر ادا کرو۔ جس حال میں رہو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ آج کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، عیش و آرام میں رہتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، جیسے بھی رہو، جس حال میں رہو اللہ کو یاد کرو۔ صرف مطلب سے اللہ کو یاد مت کرو، اللہ ہمیشہ ہماری خبر رکھتا ہے، ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمیشہ میرے رب کی رحمت ہر بندے پر رہتی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ اور بیماری یا مصیبت یا آفت کوئی آ جائے تو اللہ کو اس کا دوش نہیں ٹھہرانا ہے۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری آ جائے تو کہ بیماری ہمیں ہی دینا تھا۔ اس طریقے کے جملے کبھی اپنی زبان سے یا دل میں مت سوچنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بولنے کی وجہ سے ہمارے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اللہ کی شان میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں بولنا جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہمارے دل سے نکال لیا جائے۔ اور ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جب ایمان ہی دل سے نکل جائے، زبان سے مسلمان کہنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کو سنبھالنا اور اللہ تعالی جو ہمیں دے رہا ہے اس پہ شکر کرنا اور مصیبت میں صبر کرنا، یہ ایمان سنبھالنے کی دلیل ہے، ایمان کو مضبوط بنانے کی پہچان ہے۔ پیارے دینی بھائیوں، ایک بزرگ تھے، ان کی ہم بات کریں گے۔ اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار سے نکل رہے تھے، سخت سردی تھی، راستے میں کچھ پانی وغیرہ پڑا ہوا تھا، کیچڑ تھی۔ جیسے ہی یہ بزرگ درویش وہاں سے گزرے تو جو اللہ کے مست ہوتے ہیں ان کی ادا اور چلا بڑی الگ ہوتی ہے۔ اپنی مستی میں جھومتے ہوئے نکل رہے تھے، آپ کا پاؤں کہیں کیچڑ میں پڑ گیا۔ وہیں پر کوئی عاشق اور معشوق بیٹھے تھے، یعنی کوئی پیار کرنے والے دو شخص بیٹھے تھے، جس میں کہ ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ آپ کا پاؤں جب کیچڑ میں پڑا تو وہ کیچڑ اچھل کر اس لڑکی کے کپڑوں پہ جا پڑی۔ اب اس کے عاشق کو تو بہت غصہ آیا، غصے میں اٹھ کر بزرگ کے گال پر ایک تماچا مار دیا۔ تو چاہیے کیا تھا بزرگ کو کہ غصے میں آ کر اس سے جھگڑا کرنا تھا، مگر نہیں۔ مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ تو ہے، مگر اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ اسے مار دو پھر دوبارہ اس سے جھگڑا کرو۔ بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے اپنا سفر شروع کر دیا۔ کوئی اس پر جواب نہیں دیا مارنے پر۔ پھر تھوڑی سی اور آگے بڑھے تو دیکھا ایک دکان کھلی ہوئی ہے جو کہ چائے کی دکان ہے۔ وہاں پر اس دکان کے مالک نے بزرگ کو اندر بلایا، عزت سے نوازا اور اس سردی کے موسم میں گرم گرم دودھ کا ایک پیالہ آپ کی ہاتھوں میں پیش کیا، کہا کہ اسے قبول فرمائیں اور اس کو پی لیں۔ دودھ پیا اور دودھ پی کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ واہ میرے خدا، تیری کیا شان ہے، کہیں تماچا کھلاتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے۔ اتنے میں ہی کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، بزرگ نے دیکھا ان کو، سب وہیں پر ٹھہر گئے۔
اور کہا کہ آپ نے کیا ایسا اس شخص کے ساتھ میں کیا ہے جس نے آپ کو تماچا مارا تھا؟ کہ کیوں؟ کہ ابھی وہ کچھ تھوڑی سی اوپر سے نیچے گر گیا ہے اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، یعنی وہ معذور ہو گیا ہے۔ تو بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، نہ میں نے بد دعا دی ہے، نہ میں نے اس کے بارے میں سوچا ہے کچھ، میں نے تو صرف اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ بس ہاں اتنا آپ کو سبق دینے کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میرے پاؤں سے کیچڑ اچھلا تھا اور اس کے معشوقہ کے کپڑوں پہ جا پڑا تھا تو اس کے عاشق کو غصہ آ گیا تھا اور مجھے مار دیا۔ میں بھی اپنے رب سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بھی اپنے رب سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو جب اس نے میرے تماچا مارا تھا تو میرے رب کو اس وقت غصہ آ گیا تھا اور میرے رب نے بدلہ لے لیا، میرے رب نے اس سے بدلہ لے لیا۔ تو لوگوں اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا کتنا اہم ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہر اس مشکل موڑ پر میرا رب ہماری مدد کرتا ہے جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے۔ ہر پریشانی میں سے نکالنے والا میرا رب ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کی باتوں پر عمل کریں اور ہر وقت شکر اور صبر کو پکڑے رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، مشکل میں صبر کریں، کیونکہ صبر بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ تمہارا رب ہے۔ تو جس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اسے پھر دنیا یا آخرت میں کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بننے کی کوشش کرو، غلط کاموں سے، غصے سے اور تمام بری باتوں سے بچنے کی کوشش کرو۔